کیا آپ اکثر بے چینی کا شکار رہتے ہیں؟ وہ تمام اسٹوڈنٹس جو ایگزامس کے دوران ایگزام انزائٹی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ تمام لوگ جو کسی بھی نئے کاروبار کو شروع کرنا چاہتے ہیں یا کسی نئی جاب کو شروع کرنا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے انہیں بے چینی کی سی کیفیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ تمام لوگ جو کہ کسی بھی قسم کے خوف میں مبتلا ہیں، اپنی ذہنی الجھنوں کی وجہ سے مسلسل ایک پریشانی کی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں، مختلف خوف انہیں گھیرے رہتے ہیں، کبھی بڑھاپے کا خوف، کبھی بیماری کا خوف، کبھی لوگوں کے چھوڑ کر چلے جانے کا خوف، کبھی ہجوم کا خوف، بات کرنے کا خوف، مختلف قسم کے خوف اگر آپ کو گھیرے رہتے ہیں اور آپ ایک بے چینی کسی کیفیت کو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کسی قسم کی اینزائٹی میں، کسی پرابلم میں، کسی سٹریس میں مبتلا ہیں، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو کام اور پرسکون گزار سکیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم 5 ٹپس سیکھیں گے۔ السلام علیکم، ڈاکٹر غزالہ طاہر، لائف مینجمنٹ کوچ۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ہمارا ٹاپک بہت ہی کارآمد اور بہت ہی منفرد ہے۔ آج ہم بات کریں گے 5 ٹپس کے اوپر جو کہ اینزائٹی کو اوورکم کر سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلی ہماری جو ٹپ ہے وہ ہے ڈیپ بریدنگ۔ ڈیپ بریدنگ کے حوالے سے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ایک ٹیکنیک ہے، اور کسی بھی حوالے سے سب سے پہلی چیز جب بھی ہم کبھی بھی اسٹریس میں ہوتے ہیں، اینزائٹی میں ہوتے ہیں، تو سب سے پہلے ہماری سانس ہی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ہماری سانس کی جو رفتار ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے، ہم اوپر ہی اوپر سانس لینے لگتے ہیں۔ تو اگر ہمیں اسٹریس یا اینزائٹی کو کم کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں لمبے اور گہرے سانس لینے ہوں گے۔ بہت ہی آسان سی بات ہے کہ جب بے چینی کی کیفیت میں ہماری شارٹ بریدنگ ہو جاتی ہے، ہم چھوٹے چھوٹے سانس لینے لگتے ہیں، سانس تیز چلنے لگتی ہے، جلدی چلنے لگتی ہے، تو اسی کیفیت کو کم کرنے کے لیے ہم بالکل اپوزٹ اس کے جائیں گے اور ہم ڈیپ بریدنگ کریں گے، لمبے اور گہرے سانس لیں گے۔ جب بھی ہم مضطرب ہوتے ہیں تو ہم چھوٹے چھوٹے سانس لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم ڈیپ بریدنگ کریں گے، جان بوجھ کر ہم آہستہ اور گہرے سانس لیں گے، تو ہمارا پورا جو نروس سسٹم ہے وہ پرسکون ہوتا چلا جائے گا۔ 4-5 سانس لینے کے بعد ہم خود کو پرسکون محسوس کرنے لگیں گے۔ لمبے اور گہرے سانس لیں، 5 سیکنڈ کا انہیل اور 5 سیکنڈ کا ایکسیل۔ بہت سارے طریقے ہیں بریدنگ کے، آپ کو جو اپنے لیے بہتر لگے اسے آپ چوز کریں اور اس کے اوپر عمل کریں، اور ڈیلی بیسس پر اس ٹیکنیک کو استعمال کرنا ہے کہ دن میں 2 بار لمبے اور گہرے سانس لینے ہیں۔ آپ 5 سیکنڈ انہیل، 5 سیکنڈ ایکسیل یہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ 4 سیکنڈ کا انہیل، پھر 8 سیکنڈ کا پاز اور پھر 12 سیکنڈ کا ایکسیل، یہ ٹیکنیک بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے بتدریج آپ کی جو اینزائٹی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس جو ٹیکنیک ہے وہ ہے پروگریسو مسلز ریلیکسیشن ایکسرسائز۔ اپنے مسلز کے اوپر توجہ دیں، دھیان دیں، اور اس طرح سے اپنی جو اینزائٹی ہے اسے کم کریں۔ اپنے پیروں کی انگلیوں کو تناؤ دیں اور پھر اسے ریلیکس کر دیں۔ اس طرح سے پورے جسم پر، پھر اپنے ایک ایک حصے کے اوپر اپنے جسم کے فیل کریں، تمام پٹھوں، تمام آرگنز کو محسوس کریں کہ پہلے انہیں تھوڑا سا اسٹف کریں، ٹائٹ کریں، اور پھر اس کو تھوڑی دیر ٹائٹ رکھنے کے بعد اسے بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں۔ تو باری باری جب ہم تناؤ کی ایک کیفیت اپنے اندر پیدا کرتے ہیں اپنے مسلز میں اور پھر اسے ریلیکس کر دیتے ہیں، تو اس ٹیکنیک کی وجہ سے ہم بہت زیادہ بہتر فیل کرنے لگتے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ہمارے تناؤ جو ہے وہ ہمیں بالکل زائل ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہماری پوری باڈی ریلیکس ہو گئی ہے۔ ہماری جو بھی اینزائٹی ہوتی ہے، جو بھی ہماری فیلنگز ہوتی ہیں کسی بھی حوالے سے، وہ ہمارے مسلز کے اندر موجود ہوتی ہیں، اور پھر وہی ہمیں پریشان کرتی رہتی ہیں۔ جب ہم مسلز کو تھوڑا سا اسٹف کرتے ہیں اور پھر اسے ریلیکس چھوڑ دیتے ہیں، ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں، تو ہمارے مسلز کے اندر سے بے چینی کی جو کیفیت ہے، اس کی جو انرجی ہمارے اندر موجود ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم بہتر فیل کرنے لگتے ہیں۔
تھرڈ نمبر پر ہمارے پاس ہے مائنڈفل واکنگ. ہم سب جانتے ہیں کہ واک کرنا ہمارے لیے ایک بہترین ایکسرسائز ہوتی ہے. اگر ہم مائنڈفل واکنگ کریں یعنی کہ پورے دھیان کے ساتھ چلنا، فیلنگ کے ساتھ چلنا، جب ہم دھیان کے ساتھ چلتے ہیں، اپنا پورا فوکس، اپنی پوری توجہ اپنی جو واک ہے اپنے قدموں کے اوپر رکھتے ہیں، پوری ہم ذہنی توجہ کے ساتھ ہم واک کرتے ہیں، اپنی پوری ذہنی توجہ کو اپنے پیروں کے ساتھ جوڑ دیں اور فیل کریں. جب آپ زمین کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، زمین آپ کے پیروں کو چھوتی ہے، ہر قدم کے احساس پر اور اپنے جسم کی حرکت پر توجہ دیں. یعنی کہ اپنے ایک ایک قدم کے اوپر اپنی توجہ رکھیں اور اپنے جسم کے اندر محسوس ہونے والے جو بھی آپ کی احساسات ہیں ان کے اوپر اپنی توجہ رکھیں. جب بھی آپ کا ذہن بھٹکنے لگے تو پھر اپنی توجہ کو موجودہ لمحے پر واپس لائیں. بار بار بھی بعض اوقات ایسا کرنا پڑے گا شروع میں پریکٹس کے لیے کہ ہماری توجہ بار بار ہٹتی ہے، لیکن پھر ہم بار بار اس کو اپنی توجہ کو اپنے قدموں کے اوپر، اپنے پیروں کے اوپر لے کر آئیں گے اور فیل کر کے ہم احساس کے ساتھ چلنا شروع کریں گے. یعنی آپ نرم زمین پر چل رہے ہیں تو اس کی ایک نرمی کو محسوس کریں. اگر زمین گیلی ہے تو پھر اس کی جو ایک گیلاہٹ ہے اس کو محسوس کریں. پانی کی جو ٹھنڈک آپ کو زمین سے محسوس ہو رہی ہے اس کو فیل کریں. اگر پتھریلی زمین ہے، سخت زمین ہے تو اس کو محسوس کریں، اس کی ہارڈنس کو محسوس کریں. یعنی کہ فیل کر کے چلنا، فیلنگ کے ساتھ، محسوسات کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا. جیسے جیسے ہم اپنے آپ کو اپنے محسوسات کے ساتھ جوڑتے ہیں ویسے ویسے ہم بہتر فیل کرنے لگتے ہیں اور ہماری پوری توجہ، ہمارا پورا دھیان جو ہے وہ ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے اور ہم اپنی جو جسمانی کیفیات ہیں ان کو ہم فیل کرتے ہیں اور ہم اس کے اندر بہتری محسوس ہوتے ہیں. فورتھ نمبر پر ہمارے پاس ہے گراؤنڈڈ ٹیکنیک. خود کو زمین کے ساتھ جوڑنا. ہمیں یہ فیل کرنا ہے کہ ہم زمین کے ساتھ اپنی جو ایک کنیکشن ہے اس کو فیل کریں. جب بھی ہم بے چینی کی کیفیت میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے جسم سے ایک طرح سے منقطع ہو جاتے ہیں، ہمارا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ کم ہو جاتا ہے. جب ہم یہ ایکسرسائز کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو زمین کے ساتھ جڑا ہوا محسوس کرتے ہیں، موجودہ لمحے میں زمینی سطح سے ہم جب جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی پورے پانچوں اپنے حواسوں کے اوپر توجہ دیتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے مناظر، آوازیں، اور اگر کوئی بھی ہم اس وقت کوئی چیز اگر ہم کھا رہے ہیں تو اس کے ذائقے کو محسوس کرتے ہیں. اگر ہمارے ارد گرد کوئی پھول ہیں یا کوئی ایسی ہمیں خوشبو یا کوئی بدبو آ رہی ہے تو ہم اس کو فیل کرتے ہیں. پودے لگے ہوئے ہیں تو درخت ہیں، پتوں میں سے بھی بعض اوقات خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو یعنی کہ ہمارے ارد گرد جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں، اس سے ہم پوری دھیان کے ساتھ فیل کرتے ہیں. پرندوں کی آواز آ رہی ہے، چہچہانے کی آواز آ رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، اس کی ایک سرسراہٹ کی آواز آ رہی ہے. اگر پانی ہمارے قریب ہے، پانی گرتا ہے تو اس کی جو آواز ہمیں فیل ہوتی ہے. یعنی پوری طرح سے جو ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے اس کے ساتھ جب ہم اپنے آپ کو جوڑتے ہیں اور اس کو ہم پوری طرح سے پورے دھیان کے ساتھ فیل کرتے ہیں تو ہمارے جو اعصابی نظام ہے وہ پرسکون ہونے لگتا ہے اور ہم ایک خوشگوار سی کیفیت میں اپنے آپ کو فیل کرنے لگتے ہیں. ہم اپنے اندر یعنی کہ ہمارا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارا کارٹیکس مائنڈ کھلنے لگتا ہے اور ہم پوری طرح سے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے ارد گرد کے ماحول کو فیل کرنے لگتے ہیں اور اپنے آپ کو ہم اس دوران ریلیکس فیل کرنے لگتے ہیں. ہمارے اندر سے انزائٹی یا جو اسٹریس والی ایک کیفیت تھی وہ کم ہونے لگتی ہے. ففتھ نمبر پر ہمارے پاس ہے لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن. یہ ایک میڈیٹیشن ہے کہ اپنی ہمدردی اور مہربانی کے احساس کو اپنے اندر پیدا کرنا، اس کے لیے میڈیٹیشن کرنا. اپنے آپ کو دوسروں کو مہربانی کے خیالات بھیجنا، یعنی کہ اپنے آپ کو ہمیں یہ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو ہمیں کارآمد بنانا، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے کارآمد بنانا. میں خوش رہوں، میں صحت مند رہوں، میں امن میں رہوں. یعنی جس طرح سے ہم جتنے بھی زیادہ ہم خود خوشگوار ہوں گے، موڈ ہمارا اچھا ہوگا، ہم پرسکون ہوں گے، ہم اتنا ہی مہربانی بانٹیں گے. خود اپنے ساتھ اپنی محبت کو محسوس کریں، اپنے ساتھ اپنے ٹائم کو اسپینڈ کرتا ہوا محسوس کریں، اپنے لیے اپنے دل میں ہمدردی اور مہربانی کی کیفیت کو، جذبے کو محسوس کریں. جب ہم خود سے محبت کریں گے، اپنے لیے مہربان ہوں گے تو پھر ہم دوسروں سے بھی محبت کریں گے، ان کے لیے بھی ہم مہربان ہوں گے. جو بھی ہم اپنے لیے جملے استعمال کرتے ہیں کہ میں پرسکون ہوں، میں مہربان ہوں،
اسے دوسروں کے لیے بھی فیل کریں کہ میں دوسروں کے لیے بھی مہربان ہوں، میں دوسروں کے ساتھ دوسروں کو بھی پرسکون کروں، یعنی جب تک ہم خود پرسکون نہیں ہیں تو ہم کسی دوسرے کو بھی پرسکون نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح سے جب ہم اس کو ڈیلی بیسس پر ہم اس میڈیٹیشن کی پریکٹس کرتے ہیں اور ڈیلی بیسس پر ہم لوگوں کو اپنے قریب محسوس کرتے ہیں، پہلے خود سے ہمدردی اور محبت کا اظہار کرتے ہیں اور پھر لوگوں میں محبت اور ہمدردی بانٹتے ہیں، ان کی تکلیفوں کو، ان کی جذبات اور احساسات کو فیل کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہمارا کنیکشن لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، اپنے ارد گرد موجود چیزوں کے ساتھ، جو بھی ارد گرد ہمارے کوئی باغ ہے، کوئی پھول ہیں، کوئی پودے ہیں، کوئی جانور پرندے ہیں، ان سب کے ساتھ ہمارا کنیکشن مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے اور ہم ایک بہتر اور پرسکون زندگی کی طرف آتے جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اپنی انزائٹی کو مینیج کر سکتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم انزائٹی کو مینیج نہ کر سکیں۔ اگر ہم جو ایکسرسائزز ہم نے دیکھی ہیں، پریکٹسز ہم نے دیکھی ہیں، ان کے اوپر توجہ دیتے ہیں اور ان کو باقاعدگی کے ساتھ کرتے ہیں، تو پھر ہم آہستہ آہستہ صبر اور سکون کے ساتھ ان کو کرتے چلے جاتے ہیں، مستقل مزاجی کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ ہم پرسکون ہوتے چلے جاتے ہیں اور ہمارا اپنے اوپر ایک کنٹرول بڑھتا چلا جاتا ہے، ہم خود کو مینیج کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور ایک بہتر زندگی کی طرف آتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بہت جلد ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔